احزاب کی آیت نمبر 53 میں پہلے آداب بیان کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ آگے پھر آیت کریمہ ہے، اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں، جو آپ کے بیوت تھے ازواج مطہرات کے، اور آپ کے گھر کسی بھی گھر میں، تم آپ کی اجازت کے بغیر جب کھانے کے لیے بلائیں، دعوت دیں، اس اجازت کے بغیر از خود آقا علیہ السلام کے گھر میں بیت نبوت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ منع کر دی، حضور علیہ السلام کے کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس آیت میں چلتے چلتے آگے فرمایا، پھر داخل ہونا، پھر وہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا، باتیں کرنا، فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو جانا، بیٹھنا، باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں، اللہ پاک، ان ذالکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کسی گھر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، اب یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کے یہ گھر، یہ آپ کا بیت سکونت ہے، یہ وہ گھر ہیں جس میں آقا علیہ السلام کی رہائش ہے، یہ آپ کا مرتبہ نبوت اور مرتبہ رسالت نہیں ہے، یہ آپ کا مقام سکونت ہے، جہاں آپ ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب آقا علیہ السلام کے بیت سکونت میں، رہائش والے گھر میں بغیر اجازت کے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو حضور علیہ السلام کی اذیت قرار دیتا ہے بیت سکونت میں، تو کیا سمجھیں عالم ہے اس شخص کا یا اس خیال کا کہ بیت نبوت میں کوئی شخص داخل ہو جائے، حضور کی نبوت کے گھر میں؟ بیت سکونت میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اذیت ہے آقا علیہ السلام کو، ٹارچر ہے۔ اور اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بیت نبوت میں داخل ہو جائے اور آپ کی امتی ہوتے ہوتے، یہ صحابہ کو اعلان کیا جا رہا، تو امتی ہوتے ہوتے وہ نبوت کا اعلان کر دے تو گویا بیت نبوت میں داخل ہو گیا، معاذ اللہ، بیت رسالت میں داخل ہو گیا۔ تو بیت سکونت میں داخلہ بغیر اجازت کے حضور کو اذیت دینا ہے، تو بیت نبوت میں کوئی شخص داخل ہو جائے اور بیٹھے اور باتیں کرے تو یہ کتنی بڑی اذیت کا باعث ہوگا، کفر ہوگا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک موازنہ کیا۔ پھر اسی آیہ کریمہ کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، درمیان میں آداب سکھائے گئے ہیں، بات کرنی ہو تو ایسے کریں، ازواج مطہرات سے کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کریں، اس طرح کریں، یا آداب سکھائے گئے ہیں۔ اینڈ پر ارشاد فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اے ایمان والو، یہ تمہیں حق نہیں ہے اور تمہارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، آقا علیہ السلام کو اذیت دو۔ یہ قرآن نے اس آیت کے اینڈ پر اختتامی بات کی، اذیت نہیں دے سکتے، جو حضور علیہ السلام کو اذیت دے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، آقا علیہ السلام کا دشمن ہوگا، جہنمی ہوگا۔ آقا علیہ السلام کو جو اذیت دے گا، بیت سکونت میں داخل ہونے سے بلا اجازت اذیت ہے، تو بیت نبوت میں داخل ہونا کتنی بڑی اذیت ہوگی۔ اب اگلا حصہ سنیے، یہاں فرمایا جب قاعدہ بتا دیا کہ آقا علیہ السلام کو تم اذیت نہیں دے سکتے، تو اس کے بعد ایک نیا کلیہ، ایک اصول بیان کیا، وہ کیا؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد ابداً، ابد الاباد تک آپ کی ازواج میں سے بھی کسی سے شادی نہیں کر سکتے، آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ حرام۔ سب سے بڑا ادب، پہلا بیت سکونت اور بیت نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اب اگلی بات آ گئی، فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے بعد ابداً کبھی بھی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے بھی کسی ایک زوجہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہ سمجھنے والی چیز ہے، کیوں کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور آپ کی جو ازواج مطہرات آپ کے رشتہ زوجیت میں تھی،
ان کو اللہ پاک نے ازواج و امہاتکم کر کے آپ کی مائیں بنا دیا مومنوں کی، تاکہ ماں سے کوئی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، تاکہ حضور علیہ السلام کے رشتہ زوجیت میں کوئی شخص کبھی اشتراک کا نہ سوچے، اس کے شراکت داری کا نہ سوچے۔ لوگ شادی کرتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی بیویاں نہیں رہتی، بیوگان بن جاتی، بیوگان ہو جاتی، اور ان کی بیوہ سے کسی شخص کو بھی شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی اجازت ہوتی۔ اب صحابہ کرام سے بلند رتبہ کس کا ہوگا؟ اہل بیت اطہار سے بلند رتبہ کس کا ہوگا؟ تو خواتین شوہروں کی وفات کے بعد بیوہ ہوتی نہیں اور پھر اگلی شادی کرتی نہیں، شریعت اجازت دیتی، مگر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے بین کر دیا، حرام کر دیا۔ فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں قیامت تک۔ وہ آف کورس قیامت تک زندہ نہیں رہتا، مگر ابداً کہہ کر اس میں تاکید پیدا کی، زور پیدا کیا، زور اچھی طرح فوکس کروایا ابداً کے ذریعے۔ اور آقا علیہ السلام کا وصال ہو جائے تو یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب حضور کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات ہی رہیں گی آج تک۔ 1400 سال میں کسی نے ازواج مطہرات کو بیوگان رسول نہیں کہا، وہ بیوہ نہیں ہوئی، وہ آقا علیہ السلام کی بیوگان نہیں ہیں۔ جیسے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی ازواج مطہرات تھیں، پھر وہ بھی وفات پا گئیں، تو آج بھی انہیں بیوگان رسول کوئی نہیں کہہ سکتا، جائز نہیں ہے۔ وہ ازواج مطہرات تھی، آج بھی ازواج مطہرات کہلائیں گی، آج بھی امہات المومنین کہلائیں گی۔ اور بین کر دیا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد تم ان سے شادی نہیں کر سکتے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ زوجیت ہے، اس رشتہ زوجیت میں بھی کسی کی شراکت نہ ہو، امت میں سے کوئی شریک نہ بنے۔ تو جب رشتہ زوجیت میں اشتراک کی اجازت نہیں، تو آقا علیہ السلام کو اور ہمارے درمیان جو رشتہ نبوت و رسالت ہے، اس میں کوئی شریک بنے تو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ جو رشتہ نبوت ہے آقا علیہ السلام، جس میں ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، اور قیامت تک کا رسول ہیں، نبی اور رسول ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام ہی نبی اور رسول ہیں۔ سب نبیوں کے بھی رسول ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ جب شفاعت عظمیٰ کا وقت آئے گا، تمام انبیاء بھی آقا علیہ السلام کے دروازے پر آئیں گے، ان کی امتیں بھی آئیں گی۔ تو قیامت کے دن بھی حضور تمام نبیوں کے نبی اور تمام رسولوں کے رسول اور تمام امتوں کے رسول ہوں گے۔ تو قیامت تک بھی ہیں، قیامت کے دن بھی ہوں گے، بعد از قیامت جنتوں میں بھی ہوں گے۔ تو جب آقا علیہ السلام کے رشتہ زوجیت میں قیامت تک اور جب تک حیات تھی کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں، تو رشتہ نبوت اور رسالت جو امت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ہے، اس میں کوئی امتی اٹھ کر کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ کسی بھی معنی اور مفہوم میں اشتراک کیسے کر سکتا؟ وہ کفر ہوگا۔ اس کو شرک فی نبوت کہیں گے۔ یہ اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی شخص کسی معنی میں نبوت، وحی، رسالت یا تعویلاً کسی بھی مفہوم میں کوئی اعلان کرے یا کوئی آدمی اس کا اعتبار کرے، یہ شرک فی نبوت ہوگا۔ جیسے شرک فی توحید کفر ہے، اسی طرح شرک فی نبوت کفر ہے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے، مختلف دلائل سے اس بات کو سمجھا دیا۔ اور چونکہ میں نے بات کی کہ قیامت تک آقا علیہ السلام ہی کی نبوت اور رسالت جاری و ساری ہے، جاری۔ پہلے انبیاء کے بعد نبی آتے تھے، اس لیے کہ ان کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا، پھر نئے نبی کی نبوت کا اجرا، نئے رسول کی رسالت کا اجرا، وہ یکے بعد دیگرے نبی آتے تھے۔ مگر آقا علیہ السلام کے بعد چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا اور قیامت تک آپ ہی نے رہنا ہے، اور آپ کی نبوت کا زمانہ اور قیامت کو جوڑ دیا گیا، اس طرح ایسے جوڑ دیا۔ لہذا درمیان میں کوئی سوراخ کر کے یا فاصلہ کر کے گھس نہیں سکتا کسی بھی معنی میں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ سبا میں، یہ جو میں نے بات سمجھائی، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، لوگوں سمجھ لو صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اب عذاب شدید یعنی قیامت کا جو دن آئے گا، اور جب عذاب شدید آئے گا آخرت کا، اس کے آنے تک
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے نذیر رہیں گے۔ ان هو الا نذیر لکم، یہی تمہارے نذیر رہیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخت عذاب کے آنے سے پہلے آقا علیہ السلام ہی ڈر سنانے والے رہیں گے۔ اب اگر کسی شکل میں کوئی اور نبوت و وحی کا درمیان میں داخلہ کر دیا جائے تو آقا علیہ السلام کی نظارت منقطع ہو جاتی، قرآن کی نصوص معاذ اللہ منسوخ کرنے کا جھوٹا اعلان ہو جاتا۔ بین یدی عذاب شدید، قیامت کے دن کا عذاب آنے سے پہلے تک رسول پاک ہی تمہارے نذیر رہیں گے۔